جی ناظرین السلام علیکم. 3 بہت اہم خبریں ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے. ان خبروں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سابق حکمران عمران خان اور ان کی جماعت اور ان کے اتحادی کس نہج پہ جا رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے آئندہ کے عزائم کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, موجودہ حکومت یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. عدلیہ کس حد تک عمران خان کو سپورٹ کرنے پہ تیار ہے. ماضی میں تو ہم نے اس کی بڑی کھلی مثالیں دیکھی ہیں کہ عمران خان جو مرضی کر لیں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا, اور کوئی نہ کوئی قانونی شک, دفعہ, کوئی طریقہ ایسا نکل آتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن اب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں یوں لگتا ہے کہ اب ایک براہ راست ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ حکومت کا اور اپوزیشن کا یعنی عمران خان کا اور پی ڈی ایم کا نہیں ہے. یہ ٹکراؤ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے. ابھی تک ہم جو گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں جانور بھی کہا, میر جعفر بھی کہا, میر صادق بھی کہا, غدار بھی کہا, یہ ساری چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سٹیپ اور آگے جانے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں, اور وہ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے. کیا وہ سٹیپ پاکستان میں ہوگا یا وہ سٹیپ بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو لسبیلا والا واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز ایسے پکڑے گئے ہیں جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے, جنہوں نے فوج کے خلاف انٹینشنل ایک کیمپین چلائی اور لسبیلا کے شہداء کی تضحیک اور توہین کی. تو وہ بھی اب بہت ساری تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں. انٹرسٹنگلی اس میں سے کچھ سائبر سیل ایسے بھی شامل ہیں جن کا تعلق بھارت سے تھا. یہ کرنٹ سچویشن ہے, لیکن اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ لسبیلا کے شہداء کے حوالے سے عمران خان اور ان کی پارٹی نے کیا کیا. آج جو 3 اہم خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک تو فواد چودھری صاحب کا ایک بیان آیا جس سے ان کی فرسٹریشن جھلکتی ہے کہ ہمارے بات انہوں نے کچھ اس طرح کی کہ ہمارے لوگوں پہ تو وفاق پہ پرچے کے پرچے ہو رہے ہیں اور کے پی کے اور پنجاب کی حکومتیں ستو پی کر سوئی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں پرچے درج کر رہی, وہ کیوں نہیں گرفتاریاں کر رہی. اچھا, ایک لمحے کو بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ جو وفاق میں پرچے دائر ہو رہے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جس میں آپ کے جرائم ثابت ہوئے ہیں. مثلا کسی اور جماعت کے شخص نے کہا کہ زیبا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, کسی جج کے خلاف کہا. کوئی اور جماعت جو ہے فورن فنڈنگ میں انوالو پائی گئی, کسی اور نے الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا, کسی اور کی ممنوعہ فنڈنگ ابھی تک اس کے ثبوت ملے. تو یہ جو پرچے ہو رہے ہیں یہ کسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا, سیاسی انتقام میں نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں بھی دھڑا دھڑ گرفتاریاں کریں. ایسا نہیں ہوگا, اور عمران خان کو اب سب سے بڑا خطرہ پرویز الہی سے ہے. ایک یہ خبر, اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی جو بہت خطرناک بات ہے, اور انہوں نے وہ بات شہباز گل کے کمرے سے جو سامان برآمد ہوا اس میں ایک جو سیٹلائٹ فون ہے تھرایا, اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کی. اور ظاہر ہے فرینزک ہو جاتا ہے, آج کل چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اب بس یہ یاد رکھیں, آپ اپنے فون پر ایک نقطہ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو جاتا ہے, اور وہ کسی نہ کسی سٹیج پر کہیں نہ کہیں سے ریٹریو ہو جاتا ہے. تو تھرایا فون جو سیٹلائٹ فون ہے اس کے اندر سے بھی کچھ ڈیٹا برآمد ہوا ہے. وہ ڈیٹا کس قسم کا ہے, کہاں کہاں رابطے موصول ہوئے ہیں اور کہاں کہاں کے بارے میں نئے انکشافات ہوئے ہیں. شہباز گل نے ایک اور, رانا ثناء اللہ نے بڑی امپورٹنٹ خبر دی. شہباز گل نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اسکرپٹ جو اے آر وائی پر انہیں لکھا تھا, وہ اسکرپٹ انہیں دیا گیا تھا, وہ اس کے نریٹر تھے. یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, جو کہ بہت بڑی خبر ہے. اب اس کی نریشن کس کے کہنے پہ انہوں نے کی
اور اس کی بنیاد پر کہاں کہاں ٹرینڈ ملے. تھرایا فون سے کہاں کہاں کال ہوئی وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, اور کیا اس میں بھارت سے بھی کچھ رابطوں کا امکان ہے, اس کے بھی کچھ شواہد ملے, اس پر بھی بات کریں گے. تیسری بات جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب ایک طرف تو چلا رہے تھے مہم کہ ہم امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ آزادی لینا چاہتے ہیں, میں امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کروں گا. ایک طرف تو یہ سب کچھ ملکی منظرنامے پہ چل رہا تھا, دوسری طرف خان صاحب نے ایک لابنگ فرم ہائر کی امریکہ میں. یہ لابنگ فرم جو ہے اسی شخص کی لابنگ فرم ہے جس نے کسی زمانے میں کیمپین کی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے ختم ہونے چاہیے, یا اتنے غریب ملک کے پاس نیوکلیر اثاثے نہیں ہونے چاہیے, ان کے نیوکلیر اثاثے بین الاقوامی دنیا کو ضبط کر لینے چاہیے. اسی لابنگ فرم کو, اسی شخص کو ہائر کیا گیا ہے اور وہ لابنگ اب کرے گا. اب یہاں تک تو ہم نے بہت پہلے سن لیا تھا وہ لابنگ کیا کرے گا, لابنگ کے لیے ہائر کر لی $25,000 پر منتھ. $25,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے, تو وہ رقم جانے کہاں سے آ رہی ہے. تو لیکن اب کچھ کچھ ان کے مقاصد واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے فرم ہائر کی گئی تھی. ذرائع بتاتے ہیں, اور کچھ بڑے کلوز ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب تھوڑے دنوں تک چونکہ ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے جس کے جو کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ پی آر فرم ہے, پی آر فرم لابنگ فرم تقریباً ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے کام یہی ہوتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویوز, کالم, سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کروا دینا. لیکن اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ لابنگ فرم چونکہ وہ یہ پیڈ لابنگ کر رہی ہے, تو اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے. اگلے چند دنوں میں عمران خان کے حق میں ایک کسی بڑے چینل پر ایک پروگرام ہوگا جس پہ عمران خان کے حق میں اتنی بات نہیں ہوگی جتنی پاکستانی فوج کے خلاف ہوگی, اور ایک باقاعدہ ایجنڈا اس لابنگ فرم کو دیا گیا ہے. یہ 3 موضوعات ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ہیں, لیکن ایک ویلاگ میں بہت سے موضوعات نہیں کرنے چاہیے. کچھ میرے پاس خبریں ہیں کہ سپٹمبر میں کون ان ہو رہا ہے سیاست میں اور کون آؤٹ ہو رہا ہے, اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. پہلے بات کر لیتے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کو بڑی سخت فرسٹریشن ہے کہ بھئی ہمارے لوگوں پہ, کل ان پہ بھی پرچے ہو گئے نا, وہ جو شہباز گل کے حق میں ریلی نکالی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس نے فوج کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی, اور دوسری طرف اسی شہباز گل کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی, اور اس کے اندر جو بڑا نام ہے پی ٹی آئی کا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے. اور وہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی, اس وقت آپ ریلی نہیں نکال سکتے تھے, انہوں نے ریلی نکالی. فواد چودھری ہوں, اسد عمر ہوں, جو ہے شاہ محمود قریشی ہوں, فیصل جاوید ہوں, مراد سعید ہوں, سارے نام اس کے اندر ہیں, علی نواز اعوان ہوں, یہ سارے کے سارے اب اس کے اندر انوالو ہیں. اور یہ ایف آئی آر ہو گئی. توہین عدالت والا کیس 31 اگست کو عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے, اور پھر اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس چل ہی رہا ہے آپ کے سامنے. تو بہت ساری جگہ سے عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں. اب ان کی چونکہ یہ اپنے دور میں سیاسی انتقام لیتے رہے, ویسے ہی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں گھسیٹتے رہے ہیں, تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے, تو پنجاب کی حکومتیں اور کے پی کے کی حکومتیں لوگوں سے انتقام لینا شروع کریں اور ان کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا شروع کر دیں. اور وہ ابھی تک ایسا نہیں کر رہے, اس لیے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے بندے نہیں ہیں, ان کے تعلقات عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی بھی اچھے نہیں ہیں. عمران خان صاحب اپنے آپ کو ان پر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب میں مطلق العنان قسم کی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں جنہیں وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان اگلے چند دنوں میں تلخ کلامی ہو, گرما گرمی ہو, اور پرویز الہی عمران خان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں.
उस सूरत में इमरान खान के पास दो चार है, कोई यही चाह रहा होगा कि वो परवेज़ इलाही को फारिग कर दें। परवेज़ इलाही को फारिग कर देंगे तो पंजाब में फिर नया बहरान पैदा हो जाएगा। जो थोड़ी सी पंजाब में इमरान खान की से है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर काफ लीग के वोट हम परवेज़ इलाही के साथ मिल के दोबारा वही परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, लेकिन PDM के वज़ीर आला होंगे। तो ये खिचड़ी वहाँ पर पक रही है। और KPK में भी जिस तरह इमरान साहब की ख्वाहिश है और जिस तरह के मुंतकिमुल मिजाज वो शख्स हैं कि हर शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, लोगों को लटका दिया जाए, कोड़े मारे जाएं, गोलियां मारी जाएं, जला दो, गहरा और इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अब KPK और पंजाब वाले उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह वफाक में हो रही है। वफाक में लॉजिकल रीजंस हैं, आपके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, आपने कानून तोड़ा है, आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, आपने तौहीन अदालत की है, एक खातून जज को धमकाया है, तो आपका अपना किया धरा है ना। जब उन्होंने उधर से किसी ने, और परवेज़ इलाही साहब मुझे यूँ लगता है कि ऊपर से कार्रवाई कर रहे हैं कि पर्चे करवा दिए, और लेकिन वो जो है गिरफ्तारियां नहीं कर रहे। जैसे बड़े मज़े की बात है, अताउल्लाह ताड़ड़ ने कहा, अताउल्लाह ताड़ड़ के घर पे छापा मारा, तो अताउल्लाह ताड़ड़ ने ट्विटर पे लिखा कि भाई इस घर में तो मैं 15 साल पहले रहता था, उधर छापा मार के क्या कर रहे हैं। तो ये गलती से नहीं हो गया, मेरे ख्याल में ये जानबूझकर हुआ है। परवेज़ इलाही भी उस इंतकामी सियासत का साथ नहीं देना चाहते जिस नहज पर इमरान खान पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि जब किसी की कश्ती डूब रही होती है तो फिर आप उस कश्ती का साथ नहीं बनते। तो बहुत जल्द हमें तवक्को है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के अहकामात की हुक्मबदूली करेंगे और जो है PDM के साथ मुलाकातें करने की कोशिश करेंगे। ये जो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान की स्टेटमेंट है। वो ये उस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं कि जैसे गांव में होती है कि किसी एक शख्स ने किसी का सर फाड़ दिया तो दूसरा शख्स भी जाके उसकी टांग तोड़ के आए। मतलब कानून आइन वाली कहानी उन्हें कभी भी समझ नहीं आती, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पहली खबर हो गई। शहबाज गिल के हवाले से बड़े इंकशाफात हुए हैं। राना सनाउल्लाह ने खुलकर बात की और शहबाज गिल की जो कमरे पे छापा मारा गया था, बज़ाहिर तो हमें ये लगा कि उनको किसी केस में फंसाया जा रहा है और मीडिया को दिखा के उनकी ह्यूमिलेशन की जा रही है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। नई बातें क्या हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने ये तस्लीम किया कि शहबाज गिल ने उस स्क्रिप्ट के बारे में तस्लीम कर लिया कि वो स्क्रिप्ट उन्हें नरेशन के लिए दिया गया था और उनकी नरेशन किसके हुक्म पे हुई थी यह अभी कुछ दिनों तक पता चलेगा। और वो आपको पता ही है कि ARY में क्या हुआ था कि माद यूसुफ ने इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको किसी और ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि 15 मिनट का बीपर होगा, DSNG पहुंचेगी, कोई एंकर इंटरप्ट नहीं करेगा, और उस बीपर में शहबाज गिल ने रैंक एंड फाइल के अंदर बगावत दिलवाने की कोशिश की। ये कहा कि जो निचले अफसरान हैं वो तो PTI के साथ हैं, ऊपर वाले कुछ जो हैं वो मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं, इस तरह की कुछ बातें की। तो फ़ौज को ये बात सख्त नापसंद आई, तो वो अब मामलात उनके काफ़ी ख़राब हो गए हुए हैं। उस स्क्रिप्ट के बारे में तस्लीम कर लिया गया है कि ये स्क्रिप्ट उन्हें लिखा हुआ मिला था। दूसरा, इंटरनेशनल फ़ोन जो उनके पास से बरामद हुआ, एक लाल रंग की डायरी भी बरामद हुई और उसमें कुछ इंटरनेशनल राब्तों के भी इंकशाफात हैं। वो राब्ते राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि हम उसकी फ्रेंसिक करवाएंगे तो उसकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। शहबाज गिल साहब ने हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो ये कहें कि ये फ़ोन मेरा नहीं है और ये मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे से रखा है, लेकिन जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं उनका डाटा रिट्रीवेबल होता है, तो उसके अंदर कहीं शहबाज गिल साहब किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर या साइबर सेल को यकीनन फ़ौज के बारे में या अपने बीपर के हवाले से कोई ना कोई हिदायत दे रहे होंगे और वो मामलात सामने आ जाएंगे। जो ख़तरनाक बात राना सनाउल्लाह ने बताई है कि उसके अंदर
کچھ رابطے جو ہیں وہ بھارت کے سائبر سیلز کے ساتھ بھی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ پاک فوج پر بیٹھ کر ان کے اس عمل پر ضرور تنقید کریں کہ وہ جمہوریت میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ انڈیا میں جا کر پاک فوج کے اندر بغاوت کروانے کے لیے وہاں کے سائبر سیل استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اور اگر جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ثبوت دریافت ہو جائیں گے اور تو پھر میرے خیال میں اگلی نسلوں تک شہباز گل کی معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو میرے خیال میں بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر آپ احتجاج کریں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، ضرور بات کریں، لیکن یہ کہ آپ بھارت کے سائبر سیلز کو انوالو کر رہے ہیں فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کے لیے، یہ تو بہت سنگین جرم ہے، اس کی بہت شدید سزا بنتی ہے۔ اور میرے خیال میں جو حالات بن رہے ہیں، چونکہ ان رابطوں کا انکشاف ہو گیا ہے، لہٰذا اب عمران خان کے اوپر چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا گیا ہے۔ ایک وہ 3 کا ٹولہ انہیں ایک جگہ سے رہائی دے گا، 2 جگہ سے معافی دے گا، 3 جگہ سے، لیکن اتنی جگہ وہ پھنستے ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیجئے گا اگلے چند دنوں میں ان کی نااہلی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری کے احکامات بھی سامنے آ جائیں گے۔ آخری خبر یہ ذرائع سے آئی ہوئی خبر ہے، اور یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو لابنگ فارم ہائر کی تھی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ لابنگ فارم وہ تھی جو جس نے ایک کیمپین چلائی تھی، اور ڈیوڈ فینٹن شاید ان کا نام ہے، مصدق ملک صاحب نے بتایا تھا، اور جس نے پاکستان کے نیوکلیر اثاثے ختم کرنے کی کیمپین چلائی تھی، اسی کے لابنگ فارم کو یا پی آر فارم کو فواد چودھری صاحب کے بقول یہ کام سونپا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی پبلک ریلیشننگ کریں امریکہ میں۔ $25,000 ان کو پر مہینے دیے جائیں گے، 6 ماہ کا یہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے۔ $25,000 بہت بڑی رقم ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر مزید انکشافات یہ ہوئے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے۔ انیشلی تو پتہ چلا جی کہ لابنگ، پبلک ریلیشننگ، کوئی سلام دعا، کوئی سینیٹر سے ملاقات، اس طرح کے کام کیے جائیں گے، لیکن عمران خان کی پارٹی بنیادی طور پر ایک پروپیگنڈا یونٹ ہے، یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لیا میں ان کا بندہ کون ہے، نیچے ضلعی صدر کون ہے، یا وہاں پر کونسلر کون ہے، وہاں کی پولیٹیکل تنظیم کیا ہے، یا سانگڑ میں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ یہ آن گراؤنڈ والے لوگ نہیں ہیں، یہ موبائل والی پارٹی ہے، اور یہ موبائل والی پارٹی جو ہے اور میڈیا والی، انہوں نے بڑی کامیابی سے پاکستان کا سارا الیکٹرانک میڈیا پہلے قابو کیا، اور ابھی بھی وہی میڈیا ہے، میں بار بار آپ کو یہی بتا رہا ہوں، پہلے الیکٹرانک میڈیا قابو کیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا سے انہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ سارے چور ڈاکو غدار ہیں اور ہم ہیں مسیحا آپ کے، تو وہ مسیحاؤں کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ اب جو فرم ہائر کی ہے وہ یہی ٹیکنیک امریکہ میں استعمال کریں گے، چونکہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پر آپ فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، رائٹ اینڈ فائل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو اصل مقصد ہے اس لابنگ فرم کا وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ میں نہ صرف پی ٹی آئی کے حق میں ٹیلی ویژن پروگرام کرائے، بلکہ فوج کے خلاف بھی اور فوج کے کردار کے خلاف بھی پروگرام کروائے جائیں۔ یہ کچھ ذرائع نے خبر دی ہے، اور یہ بہت خطرناک اسٹریٹجی ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر آپ جو مرضی بات کریں، دلیری اسی میں ہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ان حالات کا مقابلہ کریں، فوج کا اگر کوئی غیر جمہوری رویہ ہے اس پہ ضرور بحث کریں، لیکن اگر آپ یہ کیمپین پیسے دے کر بھارت سے چلوا رہے ہیں، اگر آپ کا یہ کیمپین پیسے دے کر امریکہ میں چلوا رہے ہیں، امریکہ کے ٹیلی ویژن چینلز پر پیڈ طریقے سے، یا تو کوئی خبر ہو نا، پیڈ طریقے سے فوج کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں اس پروگرام کے کانٹینٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں ہمیں اس کے کنٹینٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے خیرات اور صدقات کے پیسے استعمال کر کے، اور وہاں پر جو ہے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک پلان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج کو بدنام کرنے کی
ایک پوری سازش ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ تو کنٹرول بہت ٹائٹ ہے، یہاں پہ تو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بے شک ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ فوج کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے لیے بھارت کے سائبر سیل سوشل میڈیا پر استعمال ہوں گے اور الیکٹرانک میڈیا امریکہ کا استعمال ہوگا۔ یہ 3 خبریں ابھی تک کی تھیں۔ مزید خبروں پہ آہستہ آہستہ بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے دن آگے بڑھتا رہا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔